باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللهم اخلصنا بوجهك الکریم اللهم بارک لنا فی اوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربی یسر لی جلیسا صالحا اللهم آمین۔ اب ہمارے پاس ادغام کا ٹاپک ہم نے شروع کیا ہوا الحمدللہ، اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سبب ادغام جو ہے اس کے لحاظ سے ادغام کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کل کیا کیا تھا، ہم نے پہلے سبق میں اس کے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین، اور مثلین، متجانسین، متقاربین میں ادغام ہوتا کیوں ہے؟ سمپل بات ہے، قرب کی بنا پر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین کے جو حروف ہیں نا وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیے۔ اب ہم نے جو ہے نا آج دو باتیں دیکھنی ہیں، آج کے سبق میں ان کے متعلق دو باتیں ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جتنے بھی مدغم ہیں جب ان کا مدغم فی میں ادغام ہوتا ہے تو پھر یہ جو مدغم ہوتے ہیں کیا ان کی کوئی صفت باقی رہتی، یعنی کہ کیا ادغام ناقص ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا سب میں ناقص ہوتا ہے، کیا سب میں تام ہوتا ہے، یا کسی میں ناقص ہوتا ہے کسی میں تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آج ہم نے کیا ہے مدغم کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ ہم نے آج مدغم پر فوکس کرنا ہے کہ جب اس کا ادغام ہو رہا ہوگا مدغم فی کے اندر تو کیا مدغم اس کی کوئی صفت سنائی دے گی، یعنی کہ ناقص ہوگا، یا کوئی بھی صفت سنائی نہیں دے گی، تام ہوگا۔ تو آج کی ہماری پہلی بحث ہے مدغم کو چیک کرنا، اس میں ادغام تام ہونا ہے یا ناقص، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی مستثنیات بھی ہیں، کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، تو ان ایکسیپشنز کو جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مدغم کو چیک کرنا کہ کس مدغم کا کس کے اندر تام ہوتا ہے، کس کا کس میں ناقص ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مثلین ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں مثلین کے اندر ادغام تام ہی ہوتا ہے۔ اس کے 14 حروف پڑھے تھے، 14 کے 14 کے اندر ادغام تام ہوگا۔ تو آج کے سبق کی پہلی بات کیا ہو گئی کہ جو مثلین ہیں ان میں ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے، یعنی کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی۔ ویسے بھی مثلین میں مدغم ہو کے مدغم فی ہو سیم ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس کی صفت رہ رہی ہے کس کی نہیں، دونوں کی سیم صفتیں ہوتی ہیں۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ مثلین میں ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے۔ کیا یہ آپ کو بات یاد ہو گئی ہے کہ مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتا؟ ہاں جی، کیا یہ بات یاد ہو گئی ہے کہ مثلین میں ادغام تام ہوتا ہے؟ 3 بچوں کو یاد ہو گیا، چلیں 4 بچوں کو ہو گیا، باقی 5 6 صحیح ہے، چلیں بارک اللہ فیکم۔ کہ مثلین میں جو ہے ہمیشہ ادغام تام ہوگا، ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد آ جائیں ہمارے پاس ہیں متجانسین۔ اب متجانسین جو ہے نا آپ سارے دیکھیں، تا کا تو میں تھا، ٹھیک ہے، تا کا دال میں تھا، دال کا تا میں تھا، زال کا غو میں تھا، سا کا دال میں تھا، با کا میم میں تھا۔ یہ جو سارے ہیں نا سارے، ان کا جو ہے آپس میں ادغام تام ہوتا ہے۔ صرف جو تا کا تا میں تھا، یہ میں نے آپ کو کہا تھا علیحدہ لکھ لیں، علیحدہ لکھ لیں، علیحدہ لکھ لیں، بار بار کہا تھا نا، جو تا کا تا میں ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تا موٹا ہے نا، تا موٹا ہے، تو موٹا حرف جب باریک حرف میں داخل ہوگا، آپ خود دیکھیں ایک موٹی چیز کو آپ باریک چیز میں داخل کریں گے تو وہ کیا ہوگی، وہ بائی رہ جائے گی نا، تھوڑی سی وہ پوری نہیں آئے گی، باریک کے اندر فٹ نہیں ہو سکتی۔ تا موٹا ہے نا تو تا میں کیسے وہ فٹ ہو سکتا ہے؟ اس لیے تا کا موٹاپا جو ہے، جو تا کی موٹائی ہے، صفت اصطلاح ہے یا کچھ اتباق ہے، تو وہ باقی رہ جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ جو متجانسین ہیں ان میں بھی ادغام تام ہی ہوتا ہے،
لیکن تو کا اپنے ہم جنس تا میں ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں کہ مثلین میں ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے، متجانسین میں بھی تام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادغام ہوتا ہی تام ہے، صرف تو کا اپنے ہم جنس تا میں ناقص ہوتا ہے، اور اس کی وجہ نظر بھی آتی ہے نا، تو اتنا موٹا وہ تا میں کیسے داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حالت موٹائی نظر آتی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے موٹا بندہ کپڑے پہن بھی لے گا تو وہ موٹا تو تھوڑا نظر آئے گا ہی نا۔ چلے کیا پڑھا ہے، مثلین کا ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے، مثلین میں متجانسین کا بھی تام ہی ہوتا ہے، لیکن تو کا اپنے ہم جنس تا میں ناقص ہوتا ہے۔ کیا سب کو یہاں تک یاد ہو گیا؟ مشکل تو نہیں ہے؟ یاد ہو گیا؟ چلیں جی الحمدللہ۔ اب ہمارے پاس صرف اور صرف کون رہ گیا ہے؟ صرف اور صرف متقاربین رہ گیا۔ چلیں پہلے ہم کہتے ہیں نون کا یرملون میں ادغام ہوتا ہے، یاد آیا؟ یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یرملون کا نون نکالتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یرملون میں نون لام اور را میں تام ہوتا ہے اور باقی سب میں ناقص ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے نا، ادغام مال غنہ ہوتا ہے۔ یومن کے حروف میں نون کا مال غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ناقص ہوتا ہے، نون کی صفت غنہ باقی رہ جاتی ہے، اور لام را میں تام ہوتا ہے۔ تو نون کا مسئلہ تو ہم نے 1 منٹ میں حل کر لیا، یہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے۔ کیا نون کا یرملون میں ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون کا نون نکالنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نون نکالا ہوا ہے، تو نون کا لام اور را میں تام ہوتا ہے اور باقی یا لام اور واو میں ناقص ہوتا ہے۔ ادغام مال غنہ ہوتا ہے نا، یہ تو نون ساکن کے قاعدوں والی بات ہی ہے۔ کیا آپ کو یہ نون کا سمجھ آ گیا؟ چلو جی، نون کا نہیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے، ایک بچے کو نہیں سمجھ آیا، دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا پہلے آپ مدغم یاد کریں نا، کون کون سے مدغم ہیں اور ان کے کون کون سے مدغم فی ہیں، تو میں نے آپ کو متقاربین میں مدغم کیسے یاد کرائے تھے؟ میں نے ایسے یاد کرائے تھے کہ نون جو ہے اس کا کس کس میں ادغام ہوتا ہے، یرملون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے نون ساکن کے قاعدوں میں ہی پڑھی ہے، نون کا یرملون میں ادغام ہوتا ہے، ہم یہاں متقارب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو متقارب نون کا نون میں مثلین ہوتا ہے نا، اس لیے میں نے نون کو کاٹ دیا، تو یرملو باقی رکھا، نون کا یرملو میں متقارب کا ادغام ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نون کا کون کون سے متقارب میں تام ہوگا اور کون کون سے متقارب میں ناقص ہوگا۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ نون ساکن کا لام اور را میں جو ادغام ہوتا ہے وہ غنے کے بغیر ہوتا ہے، یعنی کہ تام ہوتا ہے، اور جو باقی حروف میں نون کا ادغام ہوتا ہے یا میں، میم میں اور واو میں، تو وہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ناقص ہوتا ہے۔ چلیں اب دیکھیں، سمجھ آئی؟ طاہرہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا آپ نے کل کی کلاس لی ہے؟ چلیں پھر میں آپ کو دوبارہ سمجھاتی ہوں۔ پہلے نون ساکن کے قاعدوں کو پڑھیں۔ نون ساکن کا لام اور را میں بلا غنہ ہوتا ہے اور یومن میں مال غنہ ہوتا ہے۔ طاہرہ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ فٹافٹ جواب دیتے رہیں جی، اوکے۔
بلا غنہ ہونے کا مطلب یہ ہے نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، اور مال غنہ ہونے کا مطلب ہے اس نون کی صفت باقی رہتی ہے، صفت غنہ۔ کیا یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی اوکے۔ اب یہ دیکھیں، جب نون کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، یعنی کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہتی، ایسے ادغام کو ادغام تام کہتے ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نون کا لام اور را میں ادغام تام ہوتا ہے؟ جی بالکل۔ اب نون کا یومن کے اندر ادغام ہوتا ہے تو غنہ باقی رہتا ہے، یعنی کہ نون کی کوئی صفت باقی رہتی ہے، تو نون کا اگر ہم کے یومن میں ادغام ناقص ہوتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ہاں جی جی ٹھیک ہے اوکے۔ تو نون کا لام را میں ادغام تام ہوتا ہے اور یومن میں ناقص ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں متقارب، تو نون کا نون متقارب ہے یا نہیں؟ نون کا نون متقارب ہے کہ مماثل ہے؟ نون کا نون میں مثلین ہوتا ہے، متقاربین تو نہیں ہوتا۔ جی نون کا نون میں مثلین ہوتا ہے کہ متقاربین ہوتا ہے؟ مثلین نہیں ہوتا نا، متقاربین ہوتا ہے، سوری متقاربین نہیں ہوتا تو مثلین ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کو یہ کہوں کہ نون کے جو متقارب ہیں، نون کے متقارب کون ہیں؟ وہ ہی ہیں جو نون ساکن کے قاعدوں میں تھے، یرملو۔ یرملون کا نون نکال دیں، ٹھیک ہے؟ نون کے متقارب یرملو ہی ہیں، اور ان میں را میں اور لام میں تام ہوتا ہے اور باقی سب میں ناقص ہوتا ہے۔ تو میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ طاہر اب صحیح ہے؟ سمجھ آگے؟ چلیں جی بارک اللہ فیکی، چلیں ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل۔ جو سچ بولتا ہے نا اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہتے ہیں نہیں سمجھ آئی پھر اس کو آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اللہ مزید فضل۔ اوکے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم متقاربین پڑھ رہے ہیں۔ متقاربین میں سب سے پہلے نون کا ادغام ہوتا ہے، نون پہلا مدغم ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ مدغم فی اس کے کون کون سے ہیں؟ وہ ہم نے کہا یرملو ہیں، اور یرملو میں سے کس میں تام ہے، کس میں ناقص ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ دوسرا جو ہے لام کا را میں، دوسرا مدغم ہے لام، جو کہ مدغم فی اس کا حرف ہے را۔ تو لام کا را میں کو ربی دیکھیں، لام کی کبھی آواز آتی ہے؟ نہیں آتی، تو لام کا را میں تام ہوتا ہے، لام کا را میں تام ہوتا ہے۔ لام کا را میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام تام۔ ٹھیک ہے سمجھ آگئی؟ لام کا را میں ادغام تام ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم نے متقارب میں نون کو بھی ڈسکس کر لیا، نون اور نون کے مدغم فی بھی ڈسکس کر لیے، لام بھی ڈسکس کر لیا، اس کا مدغم فی بھی ڈسکس کر لیا۔ اب رہ گیا صرف قاف۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، قاف موٹا حرف ہے، اس کا کاف باریک میں ادغام ہوگا، ناقص ہوگا کہ تام ہوگا؟ ناقص ہوگا کہ تام ہوگا؟ ویسے آپ کیا سوچتے ہیں، قاف کا کاف میں ادغام تام ہوگا کہ ناقص ہوگا؟ ناقص ہوگا، کیونکہ قاف موٹا ہے نا، وہ باریک کاف کے اندر کیسے چھپ سکتا ہے؟ جیسے طا کا تا میں ناقص ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ چلے رابط ناقص ہوگا، کیوں؟ کیونکہ قاف موٹا ہے نا، وہ کاف کے اندر کیسے چھپے جا کے؟ کاف بیچارہ باریک ہے، اتنے موٹے کاف کو کیسے چھپائے گا؟ جیسے آپ یہ دیکھیں، ایک موٹا انسان باریک انسان کے پیچھے چھپا ہوا ہو، تو جو پتلا انسان ہے اس کے دائیں بائیں جانب سے موٹا انسان نظر آتا ہی رہے گا نا، کہ نہیں آتا رہے گا؟ بتائیں شاباش۔ ایک باریک انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے اتنا موٹا بندہ آ کے چھپ جاتا ہے، تو اب باریک انسان کیا کرے گا؟ اتنا حصہ تو چھپا لے گا، اب اس کی موٹائی کہاں چھپائے گا؟
موٹائی نہیں چھپا سکے گا نا، جو اس کی سائڈز نکلی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح جب قاف کا کاف میں ادغام ہوگا یا طا کا تا میں ادغام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ناقص ہی ہونا چاہیے۔ اوکے، تو یہاں تک اب ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے، یہ سارا ٹاپک یاد کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ یاد کریں گے کہ 3 قسمیں ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین۔ پھر ہم ہر ایک کے حروف یاد کریں گے، پھر ہم ہر ایک میں یہ یاد کریں گے کس کا تام ہوتا ہے، کس کا ناقص ہوتا ہے۔ یاد کرنا بڑا آسان ہے، مثلین سب میں تام ہوتا ہے، متجانسین سب میں تام ہوتا ہے، طا کا تا میں ناقص ہوتا ہے۔ پھر متقاربین میں آئیں تو نون کا لام را میں تام ہوتا ہے اور باقی سب میں ناقص ہوتا ہے۔ لام کا را میں بھی تام ہوتا ہے، قاف کا کاف میں ناقص ہوتا ہے۔ یہاں تک بیسک بات جو ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ چلیں یہاں تک 2 منٹ رک کے سب ریوائز کریں۔ آگے چلیں۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قاف کا کاف میں ادغام ہے نا، اس میں جو ہے وہ ناقص تو ہوتا ہی ہے لیکن تام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ادائیگیاں رکھی ہیں، ناقص کے ساتھ ساتھ تام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کچھ ایکسیپشنز کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو یہی کہا تھا تام ناقص کے بعد ہم ایکسیپشنز دیکھیں گے۔ تو ایکسیپشنز میں سے پہلا ایکسیپشن یہ ہے کہ قاف کا کاف میں ناقص ہونا چاہیے لیکن تام بھی ہوتا ہے، اور بہتر ہے کہ تام کیا جائے۔ یہ ایک ایکسیپشن ہو گیا ہے۔ دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کہ جو نون کا میم میں ادغام ہوتا ہے وہ ہوتا تو ناقص ہے لیکن تام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فرق نہیں پڑتا، ادا سیم رہتی ہے۔ کیونکہ اگر ناقص ہوگا تو نون کا غنہ باقی رہے گا، اگر تام ہوگا تو میم کا غنہ باقی رہے گا تو غنہ ہی نا۔ تو ادائیگی اس کے نون کے میم میں جو تام اور ناقص ہوتا ہے دونوں کی ادائیگیاں سیم ہیں، بس مسئلہ قاف اور کاف کا ہے۔ اس میں اگر تام ہوگا تو پھر دونوں دفعہ باریک کاف کی آواز آئے گی، اگر ناقص ہوگا تو پہلے موٹے کاف کی آئے گی اور پھر باریک کاف کی آئے گی۔ چلیں ابھی میں آپ کو ادائیگی بھی سنا دیتی ہوں۔ ایکسیپشنز پہ ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ ایکسیپشنز میں سے میں نے آپ کو پہلے یہ ایکسیپشن بتایا ہے کہ قاف کا کاف میں ہونا تو ناقص چاہیے لیکن تام بھی ہے اور تام ہی اولا ہے، اور نون کا میم میں ہونا تو ناقص چاہیے لیکن تام بھی ہے، لیکن دونوں کی ادا سیم ہے۔ یہ 2 باتیں آپ لوگ لکھ لیں۔ جب تک وہ کہتے ہیں، ایک بڑا اچھی نظم ہے، اس کے اندر شیخ بہت زیادہ اس بات کو دہراتے ہوتے ہیں، شیخ شہریار۔ اس میں یہ ہے کہ اب مجھے وہ بھول گئے الفاظ، لیکن مفہوم یہ ہے کہ جب راز ظاہر ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر علم جو ہے وہ کرتاس پر محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے، کرتاس پر آ جائے، علم اگر کرتاس پر آ جائے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنا زبردست شعر ہے، تو میں نے اس کی ساری ٹانگیں بازو توڑ کے مفہوم بھی جو ہے وہ اچھا نہیں بیان کیا۔ چلیں یہ میں شعر پوچھ کے آپ کو یہ شعر ضرور سناؤں گی، یہ بہت ہی اچھا شعر ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر راز آپ کسی کو بتا جائیں، ہاں، راز اگر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ راز نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر علم جو ہے وہ کرتاس پہ نہ ہو تو وہ علم نہیں رہتا۔ آپ یہ سوچیں کہ اپنے ذہن سے پڑھ لیں گے، حافظہ بہت مضبوط ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بالکل کرتاس صفحے کو کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ قاف کا کاف میں ہونا تو ناقص چاہیے تھا بٹ تام بھی ہے اور تام ہی اولا ہے، اور نون کا میم میں ہونا تو ناقص ہی چاہیے بٹ تام بھی ہے، لیکن نون اور میم میں اپنا تام کریں یا ناقص کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے، دونوں کی ادا سیم ہے، کیونکہ غنہ جو ہے وہ نون میں بھی ہے، غنہ میم میں بھی ہے، تو جس کا مرضی غنہ پڑھ لیں، غنہ تو غنہ ہی ہے۔ چلیں یہ بات ختم ہو گئی ہے۔
اب یہاں تک میں ایک بار دہرا کے کچھ اور ایکسیپشنز بتاؤں گی۔ پہلی بات میں نے آپ کو مثلین متجانسین متقاربین کا معنی سمجھایا، دوسری بات میں نے آپ کو حروف یاد کرائے، تیسری بات میں نے ہر مثلین متجانسین متقاربین میں یہ یاد کرایا کس میں تام ہوتا ہے کس میں ناقص ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ہمیشہ کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہم پورا ٹاپک مثلین کا پڑھیں متجانسین کا پھر متقاربین کا، ہم لوگ کمپیریٹیو سٹڈی کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہم نے تینوں کے معنی سمجھے اور معنی کو کمپیئر کیا، پھر ہم نے تینوں کے مدغم اور مدغم پڑھ کے ان کو کمپیئر کر کے یاد کیا، پھر ہم نے ہر ایک کا تام ناقص کا حکم یاد کیا، پھر ہم ایکسیپشنز پہ آ گئے ہیں اور ہم نے ایکسیپشنز میں سے جو ہے وہ متقاربین کے ایکسیپشن یہ پڑھا ہے پہلا کہ قاف اور کاف میں ہونا تو ناقص چاہیے تھا لیکن تام بھی ہے اور تام ہی اولا ہے، اور نون کا میم کے اندر ناقص کے ساتھ ساتھ تام بھی ہے، جو مرضی کر لیں ادائیگی سیم ہے۔ دوسری بات اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جو حروف حلقی، اگر حروف حلقی آ جائیں متقارب تو ان کا ادغام نہیں ہوتا، حروف حلقی متقارب کا کبھی ادغام نہیں ہوتا، یعنی کہ دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہا اور ہا قریب آ جائیں تو ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا۔ متقاربین حروف حلقی اگر متقاربین ہوں تو ان کا ادغام نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں فسبحوا، ہا کے بعد ہا آ رہی ہے تو ادغام نہیں ہے، حالانکہ یہ متقارب ہیں۔ لا تزغ قلوبنا، غین کے بعد فوری قاف کا مخرج آتا ہے تو یہ متقارب ہیں لیکن ان کا ادغام نہیں ہے، تو حروف حلقی کا اپنے متقارب میں بھی ادغام نہیں ہوتا، حروف حلقی کا غیر حلقی متقارب میں بھی ادغام نہیں ہوتا، تو سادے لفظوں میں بس ان کا ہی ادغام ہوتا ہے اور کسی کا ادغام نہیں ہوتا۔ بک میں لکھا ہے بٹ ہم نے مستثنیات یاد کرنے ہیں۔ کیا ہے حروف حلقی کا؟ حروف حلقی میں حروف حلقی کا اپنے حروف حلقی متقارب میں ادغام نہیں ہوتا، حروف حلقی کا اپنے حروف حلقی متقارب میں ادغام نہیں ہوتا۔ اسی طرح متجانسین میں حروف شجریہ جو ہیں ان کا آپس میں ادغام نہیں ہوتا، حروف شجریہ اور حروف حلقی۔ اور مثلین میں حروف مدہ کا ادغام نہیں ہوتا۔ یہ بات میں آپ کو ایک بار دوبارہ سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے سمجھ نہیں آئی۔ چلے اب ہم ذرا دوبارہ سے آتے ہیں۔ فاعی وکلم تہدی بنذیر، ٹھیک ہے، واو اور یا آتے ہیں اندر، لیکن اگر واو اور یا مثلین میں حروف مدہ بن رہے ہوں تو پھر واو اور یا کا ادغام نہیں ہوتا۔ متجانسین حروف حلقی کا اپنے ہم جنس حلقی میں ادغام نہیں ہوتا، حروف شجریہ کا اپنے ہم جنس حروف شجریہ میں ادغام نہیں ہوتا، اور متقاربین حرف حلقی کا اپنے کسی بھی متقارب میں ادغام نہیں ہوتا۔ اس کو ایسے ہی اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کو یہ بات آرام سے یاد رہے گی۔ مثلین حروف مدہ کا مثلین ادغام نہیں ہوتا، حروف حلقی اور شجریہ کا متجانس ادغام نہیں ہوتا، اور حروف حلقی متقارب کا ادغام نہیں ہوتا۔ یہ لکھ لیں پھر ایک بات سمجھا کے آگے چلیں۔ لکھ لیا؟ یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا،
اب اس میں یہ ہے حیرت کی بات ہے، یہ جب میں یہ ٹاپک پڑھتی ہوں میں بڑی حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی یہ کہتے ہیں حروف ہلکی کا ادغام نہیں ہوتا، اور بھی تو اتنے سارے متجانس متقارب ہیں نا، ان کا بتایا ہی نہیں، اب کہہ دیا حروف مدہ کا نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 14 مثلین کا ادغام ہوتا ہے، باقی 14 کا تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں کہا؟ دیکھیں نا، فائی و کلم تہجی بن نظیر کا ادغام ہوتا ہے، باقی سب کا ادغام نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح حروف ہلکی کا نہیں ہوتا اپنے متجانس میں، اور بھی تو حروف ہیں نا جن کا اپنے متجانس میں ادغام نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ ان کے قرآن میں مثالیں ہی نہیں ہیں۔ اوکے، چلو، ہاں اللہ جی، یہاں تک ہم نے جو ہے مثلین کے حروف دیکھ لیے، سب کے ہم نے تام ناقص کے اعتبار سے دیکھ لیا، سب کے مستثنیات دیکھ لیے۔ اب بس ایک بات رہ گئی ہے، وہ ہے یلحس اور ارکب معنا میں۔ ان دو کلمات میں امام شاطبی کے ہاں صرف ادغام ہے، لیکن امام جزری کے ہاں ادغام اور اظہار دو وجہ جائز ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ امام شاطبی کو پریفر کرتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا ادغام کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یلحظ ذالک ارکم معنا، اور اگر اظہار کریں گے تو ہوگا یلحظ ذالک ارکب معنا، اور ادھر سے بھی ایک ادائیگی تھی یہ والی۔ اگر اس میں ہم ناقص کریں گے تو ہوگا الم نخلقکم، اور اگر ہم تام کریں گے تو ہوگا الم نخلقکم لکم۔ بس اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو سولو کرنا ہے۔ میں بتا دیتی ہوں کون سے کوشچنس۔ لاسٹ کوشچن کرنا ہے، 12 کوشچن کرنا ہے، بس یہ 2 کوشچنس کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ میں، باقی آپ کو آتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔